اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو لوگ ارتکاب معاصی کرتے ہیں، اپنے نفسوں پر شرک کے ذریعے سے ظلم کیا، تجاوز کیا اور اس طرح گناہ کے ذریعے سے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، تو اس سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ذات ہے، بخشنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ تعالی کی رحمت اور وسعت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ، إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ مسند امام اعظم صفحہ نمبر 18 پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا یا رسول اللہ کہ کیا کلمہ پڑھنے والوں میں سے بھی کوئی شخص جہنم میں باقی رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک شخص ہوگا جو جہنم کے آخری گڑھے میں، جہنم کے آخری پیندے میں یہ پکار رہا ہوگا یا حنان یا منان، لیکن فرشتہ جیسے ہی اس کی آواز سنیں گے تو اس پر تعجب کریں گے اور فرمائیں گے العجب العجب، اور یہ فرشتہ جبرائیل امین سیدھا جا کر عرش کے سامنے سر بسجود ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ارفع رأسک یا جبرائیل، اے جبرائیل اپنا سر اٹھا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل سے فرماتے ہیں اے جبرائیل آپ نے کون سی تعجب کی بات دیکھی؟ باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں تمام کائنات کو، جتنے بھی نظام اللہ تعالیٰ خوب جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود پھر بھی سوال کر رہا ہے۔ جبرائیل فرماتے ہیں یا اللہ میں نے جہنم کے آخری گڑھ میں ایک انسان کی آواز سنی جو پکار رہا تھا یا حنان یا منان، تو اس پر میں نے تعجب کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرماتے ہیں کہ جاؤ اے جبرائیل امین جہنم کے داروغہ اور مالکہ سے کہو کہ جہنم کے آخر میں جو یا حنان یا منان کی صدائے بلند کر رہا ہے اسی کو نکالے۔ یہ جبرائیل سیدھا جاتے جہنم کے داروغے کے پاس اور اس کے جہنم کے دروازے میں سے کسی دروازے پر جاتے اور دستک دیتا ہے، اور داروغہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وہ جہنم سے اس آدمی کو نکال دے جو حنان یا منان کی صدائے بلند کر رہا ہے۔ وہ فرشتہ سیدھا جہنم کے آخری گڑھے میں جاتا ہے اور اس کو نہیں پا سکتا، وہ نہیں پاتا ہے اور حیران ہو کر نکل جاتا ہے، اور جبرائیل سے فرماتے کہ یا جبرائیل جہنم نے ایک ایسا سانس لیا ہے کہ میں پتھر اور لوہے کو اور لوہے اور انسان کی تمیز نہیں کر سکتا کہ یہ انسان ہے یا یہ لوہا ہے۔ تو یہ جبرائیل سیدھا جا کر عرش کے سامنے پھر اللہ کے دربار میں سر بسجود ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ارفع رأسک یا جبرائیل، یا جبرائیل اے جبرائیل اپنا سر اٹھا دیجئے۔ جبرائیل کو فرماتے اے جبرائیل کیا آپ نے میرے بندے کو نہیں لایا؟ جبرائیل فرمائیں گے یا اللہ جہنم کا داروغہ یہ فرماتے ہیں کہ جہنم نے ایک ایسا سانس لیا ہے کہ انسان اور لوہے کی اور پتھروں کو میں یہ نہیں جانتا کہ یہ انسان ہے یا یہ پتھر ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس سے فرماتا ہے کہ اے جبرائیل جاؤ دوبارہ اور جہنم کے داروغہ سے یہ کہو کہ جہنم کے فلاں کونے میں یہ انسان الٹا پڑا ہوا ہے اور اسی کو نکال دے۔ میرے بھائیو یہ فرشتہ دوبارہ جاتا ہے جہنم کے داروغہ کے پاس اور اس سے یہ بات دوبارہ کر دیتا ہے۔ سیدھا یہ جہنم کا داروغہ اور مالکہ جہنم کے آخری گڑھے میں جاتے ہیں اور پھر اس بندے کو دوبارہ تلاش کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس بندے کو وہ پالے گا اس حال میں کہ وہ بندہ الٹا پڑا ہوگا اور بچو سام یہ اس کے اوپر پڑے ہوں گے اور اس کی پیشانی پیروں کے ساتھ باندھی ہوئی ہوں گی، اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھے ہوئے ہوں گے،
اور پھر یہ فرشتہ اس جہنم سے اس بندے کو نکال لیتا ہے اور چشمے حیات میں ڈال دیتا ہے۔ چشمے حیات کے بعد یہ فرشتہ جبرائیل امین کو حوالہ کر دیتا ہے کہ جاؤ جبرائیل اب لے کر جاؤ۔ یہ جبرائیل سیدھا جا کر اوپر پھر عرش پہ جاتا ہے اور سر بسجود ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارفع رأسک یا جبرائیل، اے جبرائیل اپنا سر اٹھا دی۔ جبرائیل اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے مخاطب ہو کر کہے گا اے بندہ، کیا آپ کو میں نے اچھی شکل میں پیدا نہیں کیا؟ اور پھر فرماتے اللہ تعالیٰ اے بندے، کیا آپ کے پاس میں نے رسول دنیا میں نہیں بھیجے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت نہیں دی تھی؟ لیکن پھر بھی یہ بندہ اپنی جرم کا اعتراف کر لیتا ہے اور فرماتے اے اللہ، میں نے اپنی نفس پر اپنی جان پر ظلم کی، لیکن میں نے یا اللہ آپ سے امید نہیں توڑی، آپ سے مایوس نہیں ہوا، میں آپ کی صدا بلند کر رہا تھا یا حنان یا منان۔ میرے بھائی دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی یہ کفر ہے۔ قرآن پاک میں بھی دیگر مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو کفر کے ساتھ نسبت قرار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔